ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. محترم حاضرین، صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ لکل شیء جلا، ہر چیز کی قلعی اور صفائی ہوتی ہے. ہر چیز کو آپ صاف کر سکتے ہیں جس پر گندگی لگتی ہے، گرد و غبار اور زنگ آلود جو ہوتا ہو. تو جس پر زنگ لگتا ہے، گندگی لگتی ہے، ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے. وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اور دلوں کی صفائی، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اسی قول کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ دل کو زنگ لگانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے سچ ہونے پر، بالکل حق ہونے پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. اس کے مطابق اللہ کے رسول کا فرمان ہے الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، درست رہے گا، صحت مند رہے گا، تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. دل کی سلطنت کی حکومت پر دل براجمان ہے. اس کا تخت جو جسمانی حکومت کا تخت ہے اس پر بیٹھا ہوا دل ہے، یہ حکم دیتا ہے، سارے اعضاء اس کی مطابقت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کل، جب یہ گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ٹھیک ٹھاک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. واذا فسدت، اور یہ بگڑ گیا، خرابی اور فساد کا شکار ہو گیا، فسد الجسد کلو، تو پورا جسم خراب ہوگا، بیمار ہوگا، بگڑ جائے گا. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں دلوں کی بیماریاں تو بہت ساری ہیں، دل پر زنگ لگنا، دل کا سخت ہو جانا، اور یہ کہا گیا ہے، اہل علم نے بیان کیا، علامہ ابن قیم بھی بیان کرتے ہیں کہ دلوں کی جو بیماریاں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے سخت بیماری، سب سے بڑی بیماری ہے قساوت قلبی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو قاسی یعنی سخت بنا دیا. قساوت قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سختی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا دل ایسا بن جائے، اللہ ہمیں بچائے، ایسا بن جائے کہ کوئی نصیحت کی بات، واعظ کی بات، اللہ سے ڈر، جہنم کا خوف ہم سنیں، اس کی باتوں کو سنیں، لیکن ہمارا دل اس کا کوئی اثر قبول نہ کرے. ہمارا دل پسیجے نہیں، کوئی فرق نہ پڑے، جس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آدمی ایک کان سے بات کو سنے، دوسرے کان سے اڑا دے. آج ہمارے اکثریت کا حال یہی ہے، لیکن یہ حالت بتاتی ہے کہ ہمارا دل سب سے بڑی بیماری کا شکار ہے. یہ بہت بڑی محرومی ہے، بندے کو اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ اس پوزیشن سے ہمیں بچائے کہ ہم پر نصیحتوں کا، قرآن اور حدیث کا کوئی اثر نہ ہو. بہت سب سے بڑی بیماری علامہ ابن قیم نے کہا. تو یہ بیماریاں تو الگ الگ ہیں. دل کو زنگ لگنے کی بات، گندا ہونے کی بات، علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ دل کو زنگ دو چیزوں سے لگتا ہے. زنگ کیسے لگتا ہے؟ ایک غفلت سے اور دوسرے اتباع ہوا سے. غفلت
ہم اس کا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بے حسی، بھول جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ کرنا، ذکر نہ کرنا۔ اور اتباع ہوا، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو۔ اختصار کے ساتھ مختصراً میں اگر اس کا معنی بتاؤں تو یہ کہیے کہ قرآن حدیث سے ہٹ کر، قرآن حدیث کے خلاف اگر ہم کوئی بھی بات مانتے ہیں، ساری بدعات اس میں شامل ہے۔ قرآن حدیث کے خلاف ساری باتیں شامل ہے، کوئی بزرگ بول رہا ہو یا کوئی اور کہہ رہا ہو۔ قرآن حدیث کے خلاف اگر ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات مانی تو ہم نے اتباع ہوا کا ارتکاب کیا، یعنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کو زنگ لگنے کی یہ دو بڑی وجہ ہے، ایک غفلت اور دوسرے اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی۔ ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ پہلے بیماری کا، پہلی وجہ کا علاج ہے غفلت، کا علاج ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور اتباع ہوا کا علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا، سچے دل سے توبۃ نصوح کے مطابق۔ آپ اور ہم نے سچی توبہ کی تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، دل کو دھو لیا۔ یہ توبہ و استغفار دل کی صفائی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، صابن ہے سب سے بڑا مانوی۔ اور سچی توبہ آدمی کرتا ہے تو پچھلے گناہ کی معافی مانگ کر اللہ کی جناب میں رجوع کرتا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بشری تقاضے سے بعد میں اس سے غلطی ہو جائے۔ تو اتباع ہوا کا علاج توبہ استغفار ہے، اور غفلت کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس کا قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مختلف پیرایوں اور مختلف مقامات پر حکم دیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے 3-4 آیتیں پڑھی، یہ الگ الگ موقعوں کی ہے، جس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ پتہ لگے گا، اندازہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، ابھار رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے پر۔ پہلی آیت جو میں نے سورہ احزاب کی پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، خوب ذکر کرو۔ آگے فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اس کی تفسیر میں لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ صبح اور شام، صبح میں چاش کے وقت تک سورج نکلنے سے دن کے ابتدائی حصے کو بکرا کا لفظ کہتے ہیں، اور اصیلا شام کو سورج ڈھلنے کے بعد سے جو شام کا وقت قریب ہوتا ہے اس کو اصیل شام کا وقت کہتے ہیں۔ ہاں، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب کا کے الفاظ بھی قرآن میں کہے گئے، سورہ طور میں اور سورہ قاف وغیرہ میں، کہ سورج کے نکلنے سے پہلے صبح میں، اور شام میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو۔ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، وہ انہی اوقات پر مشتمل ہے، انہی وقتوں میں کیے جانے والا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا، مومنوں کی مختلف صفات بتائی کہ یہ ایسے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ذکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، مرد اور عورتیں، اور آخر میں اللہ نے کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں، خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ سورہ احزاب کی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنین والمؤمنات پوری آیتیں پڑھ لیجیے، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا، اور خواتین ہر معاملے میں مردوں کی تقریباً شریک ہیں، چند مسائل میں ان کی فطری صلاحیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ فرق کیا گیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی جماعت، کوئی گروپ بناتے ہیں، کمپنی بناتے ہیں، تو کمپنی میں ایک ہی مینیجر ہوتا ہے، 15-20 نہیں ہوتے، بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ چھوٹا آدمی ہے، مزدور ہے، اور یہ مینیجر ہے تو اس میں ظلم ہو رہا ہے چھوٹے آدمی پر۔ جب ہمارے یہاں گھر میں، خاندان میں، سماج میں 2 طبقات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں بانٹی ہے، اس اعتبار سے فرق کیا ہے، ورنہ دین اور شریعت کے اعتبار سے جنت بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جہنم بھی مردوں اور عورتوں کے لیے ہے۔ شریعت کے احکامات بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں عورتوں اور مردوں کے لیے، کچھ چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور بعض مقامات پر اگر مردوں کو حکم دیا گیا ہے جیسے جہاد وغیرہ میں، عورتوں کو نہیں، تو بعض معاملات میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، مردوں کو نہیں، ان کو مقام بلند کیا گیا ہے تربیت اور تعلیم، بچوں کو دیکھ بھال کے معاملے میں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے
ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم. جو غلطی گناہ ہو گیا ہے اس سے معاف کرے گا. یہ ذکر کا فائدہ دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے. اگر ہم اللہ کا خوب ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسے خوب ذکر کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے، ہر انسان سے غلطی خطا ہوتی ہی ہے، ہونا ہی ہے، اور بحیثیت انسان ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور حق ادا کر ہی نہیں سکتے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. پوچھا گیا آپ کو بھی اللہ کے رسول؟ کہا ہاں میں بھی الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور مغفرت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے. جنت میں داخلے کے لیے نبی کو بھی اللہ کی رحمت و فضل کی ضرورت ہے. یعنی ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسی طاقت رکھتا ہے کہ 24 گھنٹہ ہم اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نیکی، اچھائی کرتے رہیں، غافل نہ ہوں، برائیوں کا ارتکاب نہ کریں؟ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہم کو زبان دی، ہم زبان کو کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اچھی باتوں کا حکم دینے میں اس کا استعمال کرتے ہیں کیا؟ زبان کا کتنا استعمال ہمارا غلط ہو جاتا ہے. ہنسی مذاق ہے، کبھی گناہ میں ہوتا ہے غیبت، چغلی، الزام، جھوٹ، گالی گلوچ، یہ سب زبان کی ناشکری ہوئی. اچھے کاموں میں جس نعمت کو، ہاتھ کو، آنکھ کو، ہم جس چیز کو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ شکر میں ہو رہی ہے. برے کام کے لیے استعمال کیا تو یہ ناشکری ہوئی. تو کیا کوئی انسان کر سکتا ہے 24 گھنٹہ یا پوری زندگی میں اپنے سارے اعضاء و جوارح کا استعمال اسی کام کے لیے جس کا اللہ نے حکم دیا؟ نہیں ہو سکتا. انسان وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے. اس لیے کامیابی کے لیے اسے اللہ کی رحمت و مدد کی ضرورت ہے. اور اللہ کی مدد، رحمت اور فضل کے جو وعدے اللہ نے ہم سے اور آپ سے کیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے جو اللہ نے ہم کو قرآن میں اور رسول کے ذریعے سے بتائے ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے اللہ کا ذکر. خوب ذکر کریں. مرد اور خواتین کریں گے تو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کرے گا. اور صرف مغفرت ہی نہیں کرے گا، اجر عظیم، نیکیاں قبول کر کے، جتنی نیکیاں کہ اس سے بہت بڑھا چڑھا کے اللہ اجر و ثواب سے نوازے. ابھی اس کی تفسیر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ آگے کہیں گے. ایک آیت، دو آیت اور بھی ذکر کر دوں. میں نے ایک آیت سورہ انفال کی پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. غزوہ بدر کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی. پوری سورہ انفال کا بیشتر حصہ، بلکہ پوری سورہ کہہ لیجیے، غزوہ بدر ہوئی. وہاں دیکھیے اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب بتائے، جب کہ آپ کا دشمن سے اگر مقابلہ ہو رہا ہے تو کیسے رہنا چاہیے. تو آپ کو فتح، اللہ کی مدد اور کامیابی ملے گی. تعداد، ہتھیار کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، تم کو مدد ملے گی، اللہ کی کامیابی ملے گی. کب؟ جب ان چیزوں کا لحاظ کرو گے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ 2-3 آیتیں، اس میں 2 چیزیں جو پہلی بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے سامنا ہو، مڈبھیڑ ہو، کوئی مخالف دشمن ہے اس سے آپ کا مقابلہ ہو جائے. لقیتم، لقا ہو، ملاقات، سامنا، مڈبھیڑ تمہاری ہو جائے. فاثبتوا، تو پہلا حکم کیا کرنا ہے؟ چم جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ نہیں دکھانی ہے. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن اگر آ جائے، موقع پیش آ جائے تو پھر پیٹھ نہیں دکھانا، گناہ کبیرہ ہے. تو پہلی بات فاثبتوا. دوسری بات جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع سے متعلق، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کرو. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے. جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرو. بعض مفسرین کا، علماء سلف میں سے بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے جو چیزیں بہت پسند ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر. اس کا ذکر کریں ہم اور آپ. اللہ تعالیٰ ذکر، اپنے ذکر کا بندے کی طرف سے حکم دے کر جو بار بار دے رہا ہے، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی حکم دے رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر بہت پسند ہے. اور بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دیتا ہے.
دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ کافر ہو، مشرک ہو، ابو جہل، فرعون، نمرود کیوں نہ ہو، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، مومنین میں جو متقی، پرہیزگار اور اللہ کی ولایت اور دوستی پہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ نیک صالح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ، رحمت اتنی زیادہ اس کی طرف ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور توجہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالت پر اللہ تعالیٰ نگاہ کرے، رحمت کرے، نصرت کرے، مدد کرے ہماری، تو ہم کو اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے. جنگ کی حالت میں اللہ کہہ رہا ہے لڑتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کرو. اس کی لوگوں نے اور بھی حکمتیں بتائی ہے، جیسے احسن البیان میں صاحب احسن البیان نے، حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے بھی کہا کہ ذکر کرنے کے لیے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو کم تعداد اور وسائل یا ذریعے کم ہے. جیسے آج کل ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا، ہر جگہ مسلمان رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، مخالفین کی تنظیمیں اتنی مضبوط ہے، کورٹ سے اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں، دھاندلی سے الیکشن جیت لیتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بے جھوٹے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، سالوں مقدمات چلتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے نوجوان ارنب گوسوامی برہمن ہیں تو ایک ہفتے میں سنوائی ہوتی ہے، بے رہا بھی ہو جاتے ہیں، اگرچہ ثبوت موجود ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، گھما پھرا دیا جاتا ہے، قانونی جھول کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہم رو رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں. ان حالات میں بھی جہاں بہت سارے اسباب اور وسائل کا ہم رونا روتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اور رسول نے ہم کو بہت مضبوط ہتھیار کی شکل میں دے رکھا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے یا توجہ نہیں دیتے. اس میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ذکر اور دعا کا ہے، چھوٹا موٹا ہتھیار نہیں ہے. بعض مرتبہ مادی ہتھیار سے زیادہ یہ کارگر ہوتا ہے. اسی ضمن میں موضوع سے تھوڑا آپ ہٹا ہوا سمجھیں گے، لیکن میں ذکر کروں اسے جڑا ہوا ہے. روحانی اسباب، یہ اللہ کا ذکر انسان کی روحانیت کو طاقت دیتا ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے، اب ترمذی میں تھوڑا الگ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ واقعہ ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی ہو سکتا ہے الگ ہو. ایک صحابی نے آ کے شکایت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں دھندے، کاروبار، معاش کو تلاش کرنے میں پریشان رہتا ہوں، مشغول رہتا ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں. آپ ہمارے ہاں سوچئے کوئی ایک بڑا بھائی ہے، وہ بازار جا رہا ہے، پھیری کر رہا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، سودا سلف بیچتا ہے، خریدتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی گھر بیٹھا ہے، اسکول جا رہا ہے، کما رہا ہوں میں، کھا رہا ہے وہ. تو اس نے بھی آ کے اس طرح کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں محنت مشقت کرتا ہوں گھر والوں کے لیے، روزی روٹی کا نظم کرنے کے لیے، اور میرا یہ بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، کام دھندا نہیں کرتا. محنت میں کرتا ہوں، بوجھ میں اٹھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا اپنے ذہن و دماغ میں لکھ لیجیے اچھی طرح. صرف مردوں ہی نہیں، عورتوں کی بھی بات، بچوں کی بھی بات، آپ کے گھر میں کوئی اپاہج ہے، کوئی محتاج ہے، سب کی بات آ جائے گی. بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب میں کہا، اس صحابی کو، لعلکم ترزقون بضعافکم، ترزقون وتنصرون بضعافکم وصغارکم. ہو سکتا ہے کہ تم کو جو روزی مل رہی ہے نا، مارکیٹ میں جا کے تم محنت کر رہے ہو، نفع کما رہے ہو، تو یہ جو نفع منافع کمائی تم کو مل رہی ہے، یا تم کو جو پریشانی، مصیبت، دقت، تکلیف آتی ہے، اس میں جو تم کو مدد ملتی ہے، دشمن کے مقابلے میں کہیے، دھندے کاروبار میں کہیے، مصیبتوں تکلیفوں میں کہیے، کورونا سے بچنے میں کہیے، جو بیماری ہے، وبا ہے، اس سے بچانے میں، یہ جو تم کو اللہ کی مدد مل رہی ہے، یہ جو روزی مل رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کے جو کمزور لوگ ہیں، جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تم کو یہ روزی مل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھی. ترمذی کی روایت میں ہے کہ صحابی نے، اس صحابی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس کی شکایت کر رہے ہو، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تم کو جو روزی مل رہی ہے نا، اس کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ مت سمجھو کہ میں دوڑ دھوپ کر رہا ہوں تو میں کما رہا ہوں. کیوں؟ شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی نے اس حدیث کی بڑی پیاری شرح کی ہے. موقع نہیں ہے کہ میں پوری شرح پیش کروں، اس کا صرف خلاصہ اور مقصود کی بات بیان کر دوں. انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ جو ہیں عام طور سے دنیا کے معاملات میں یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب جو ہمیں مل رہے ہیں، کہ ہم نے نوکری کی، ہم وہاں جا رہے ہیں، بازار سے ہول سیل میں خرید کے فلاں چیز لا رہے ہیں، یہاں کاٹ کے یہاں بیچ رہے ہیں، بنا کے بیچ رہے ہیں، مزدوری محنت کر رہے ہیں، اسی سے ہم کو کمائی ملتی ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں. یہ مادی اسباب ہیں کہ آپ محنت مشقت دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، دکھائی دیتا ہے ہم کو، لیکن ہماری روزی میں برکت جو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے جو نفع اور منافع حاصل ہو رہا ہے. اور بچوں کو، عورتوں کو بتائیے کہ جمعہ کے نماز میں
جمعہ کے خطبے کے درمیان چپ رہو بھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے اجر و ثواب ضائع ہو جاتے۔ بچوں کو بلانا چاہیے اور ان کو مسجد کے آداب بتانا چاہیے۔ بہت بڑی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ لوگ مادی طور پر تو اسباب پر نگاہ رکھتے ہیں، معنوی اور روحانی اسباب کو نظر انداز، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی یہ اسباب مادی اسباب سے زیادہ کارگر، مفید اور ہمارے لیے فائدے دینے والے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کے گھر میں فرض کیجیے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے یا ایسا کوئی رشتہ دار ہے جو اپاہج ہے، چل نہیں سکتا، نابینا ہے، ہاتھ ٹوٹے ہیں، یا کوئی اس قسم کا کوئی اپاہج، یہ بھی کمزور ہے، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، بھائی ہے، لڑکیاں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا پا رہے، محنت مزدوری میں، کمائی دمائی میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی محنت کر رہے ہو، لیکن آپ کی بیوی بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر، میرے والد محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق اس کے ہاتھ پر دیا ہے۔ تو وہ جب نماز پڑھتے ہیں، وہ جب دل میں آپ کی محنت اور تکلیف کا احساس کرتے ہیں، تو اللہ کے جناب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری روزی ان کے ہاتھ پہ دی، میرے شوہر کو، میرے ابا کو، میرے بھائی کو اللہ تو برکت دے، ان کو مصیبت سے بچا، تکلیف سے بچا، نقصان سے بچا۔ عبد الرحمن بن ناصر سعدی کہتے ہیں کہ یہ جو دوڑ دھوپ بازار میں کر رہا ہے نا آدمی، اس سے زیادہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، روزی دیتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میری محنت سے مجھ کو مل رہا ہے۔ ایسے اور بھی کئی روحانی اسباب ہیں۔ پہلے تو یہ دعا کی بات ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ایک شخص آپ کے گھر میں آیا، آپ نے شادی کی، ایک بیوی کو لایا، شادی کی دوسری بیوی کو لائے، تو ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ ابھی گھر میں بیویاں لے آؤں تو کھلاؤں گا کیسے؟ یہ 2-3 بیوی کی بات جب آتی ہے تو لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، ہندو دھرم میں اگر آپ ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چیز غلط ہے۔ اللہ نے اجازت دی، رسول نے عمل کیا، مطلب وہ غلط نہیں ہے، غلط ہم ہیں۔ تو آپ اگر گھر میں عورتیں بڑھا رہے ہیں یا اگر آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا بخاری مسلم کی کہ حمل ٹھہرتا ہے تو 44 مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کر اس کے جسم میں روح ڈالتا ہے، اور اللہ کی طرف سے 4 چیزیں حکم دی جاتی ہے کہ اس کا یہ لکھ دیں، یہ 4 چیزیں کہ وہ اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، مدت کتنی ہوگی، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں تبھی لکھ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے گھر میں ایک بچہ یا بچی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھوا دیا ہے کہ وہ کیا کھائے گی، کیا کھائے گا، کیا پیے گی، کیا پیے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں ٹینشن لینے والے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے بچوں کو غربت، فقیری، محتاجی کے ڈر سے جو ہے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وایاکم، ہم ان کو بھی روزی دیں گے، تم کو بھی۔ تو جب ہم گھر میں ایک بچہ لاتے ہیں، ایک بیوی لاتے ہیں یا کوئی مہمان لاتے ہیں، تو اس کی قسمت کا لکھا ہوا رزق اپنے گھر میں لا رہے ہیں، ہم نہیں کھلا رہے ہیں، وہ اپنا حصہ لے کر ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، یہ روحانی اسباب آج ہمارے ذہن و دماغ میں بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کا حکم دیا، اگلی آیت سورہ احزاب کی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سورہ طٰہٰ کی ہے یہ، سورہ احزاب نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے۔ یہاں ذکر، ایک بات اور بھی دماغ میں رہے، ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اذکار اور دعائیں پڑھیں، یہ بھی ذکر ہے اور افضل ذکر ہے، اس کی کم فضیلت نہیں ہے، اسی کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ذکر کا وسیع معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے نا، ذہن و دماغ میں۔ ایک طرف آپ زبان سے کہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور لوگوں میں کھڑے ہو کے کہیں کہ بھائی میں ہوں ایسا، میرے باپ دادا ایسے، میرے اندر فلاں صلاحیت، میں ایسا عہدے دار، تو پھر آپ یہ کہاں کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے تعریف ہے؟ تعریف اپنے لیے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مزاروں پہ لکھ کے رکھا ہے جھنڈے پہ، اور نیچے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بول رہے ہیں منہ سے، اور دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں، نظر و نیاز دوسروں کے نام کی کر رہے ہیں، بزرگان کی۔ ہاں، اللہ کو کہتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھ رکھا ہے، گلے میں تعویذ پہن کے رکھی ہے کہ یہ ہم کو بچائے گی برائیوں سے، پریشانیوں سے، جبکہ اللہ اور رسول نے اس کو ذریعہ بتایا نہیں ہے۔ دوا دارو کرنے کا حکم دیا، اس کو کہا ہے شرک ہے،
اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. ہم مانتے نہیں ہیں, یہ عقیدے اور ایمان کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے, اب اس میں اطاعت و فرما برداری ہے, قرآن و حدیث کو ماننے کا معنی بھی شامل ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, چلے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے. اس کو چھوڑیے, ادھر سنیے. تو اس کے لیے تنگ گزران ہے, تنگ زندگی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام, ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کافر ہو جائیں گے. ایک ایک لفظ, ایک ایک نقطہ ہم مانتے ہیں اس کو سچا, کہ جو شخص میرے ذکر سے, اللہ کہہ رہا ہے, اعراض کرے گا, کترائے گا, ہٹے گا. تو ایک ذکر تو یہ کہ قرآن حدیث پر عمل کرنے سے, اور ایک یہ کہ صبح شام اور مختلف اوقات کی جو دعائیں اذکار بیان کیے گئے ہیں, اللہ کو یاد نہ کرے, دعائیں نہ کرے, اذکار نہ پڑھے. تو اللہ نے کیا فرمایا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کے لیے تنگ زندگی ہے. تنگ زندگی کا مطلب کیا؟ جتنی بھی زندگی کی پریشانیاں ہیں, آپ کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے, تنگ زندگی. آپ بے روزگار ہیں, تنگ زندگی. پیسہ بہت کما رہے ہیں لیکن گھر میں خرچہ اس سے زیادہ ہو جا رہا ہے, مہینے کا 1 لاکھ کما رہے ہیں, 1.5 لاکھ کا بجٹ بن گیا, تنگ زندگی. بار بار کوئی پریشانی مصیبت ایسی آ جاتی ہے کہ آپ کو حل نظر نہیں آتا. سب کچھ ہے لیکن بھائی بہنوں میں جھگڑا, جماعت میں جھگڑا, اختلاف ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, اختلاف کی وجہ سے رشتے کٹے ہوئے ہیں, آپ اس کی شادی میں نہیں جا رہے, وہ آپ کے گھر کی میت میں آ نہیں رہا ہے. تنگ زندگی. تنگ زندگی کی جتنی دنیا کی مصیبتیں, پریشانیاں, مسائل ہیں, سب تنگ زندگی میں ہے. آج پوری دنیا کا مسلمان, آپ جیتانا سے لے کر سعودی عرب تک چلے جائیں, ہر جگہ مسلمان کسی نہ کسی شکل میں تنگ گزران کا, تنگ زندگی کا شکار ہے. آپس میں باہر کے سارے حملوں سے دوچار ہے, مختلف قسم کے حملوں اور یلغار کی زد میں ہے. جنوں کے شیاطین, انسانوں کے شیاطین, ساروں نے نشانہ بنا رکھا ہے. اس سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے, اپائے کیا ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اعراض کرتے ہیں شریعت سے, دین سے, اللہ کو یاد کرنے سے, تو تنگ زندگی ہوگی. اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ مفہوم مخالف اصطلاح میں جو کہیں, مفہوم مخالف, الٹا معنی کہ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ زندگی کی کشادگی دے گا. اسی آیت میں آگے اللہ نے کہا وَنَحْشُرُ, پچھلی آیت جو پڑھی ہم نے سورہ احزاب کی, کہ اللہ ہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں. اے ایمان والو, اللہ کا خوب ذکر کرو والی بات آیت کے بعد ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, ہم اس کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کے لیے تنگ زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, وہ کہے گا کہ پروردگار, تو نے مجھے اندھا بنا کر, نابینا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں بینا تھا, دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُكَ فَنَسِيتَهَا, اللہ کہے گا کہ ایسے ہی تمہارے پاس میری آیتیں, میری نشانیاں, میرا قرآن آیا تھا لیکن تم نے اسے فراموش کر دیا, ٹائم نہیں ملا, بہت کام ہے, دوست و احباب میں بیٹھنے کا, کرکٹ دیکھنے کا, موبائل میں مصروف رہنے کا, بہت کام ہے ہمارے پاس. ہاں, آج ہمارے نوجوانوں کے پاس موبائل کے لیے بڑا وقت ہے. ہم گھر کے لوگ یہ تو فراہم کر دیتے ہیں, نگرانی نہیں کرتے. مسجد میں درس قرآن میں نہیں آیا, درس حدیث میں نہیں آیا, جمعہ کے خطبے میں نہیں آیا تو نگرانی نہیں کر رہے ہیں, جبکہ یہ ہمارا حق ہے. مسجد سے بچوں کو جوڑا جائے, ان کی صحیح تربیت کی جائے, علماء سے, مسجد سے ان کا رابطہ قائم کیا جائے. ایسا نہ کرتے ہیں اور موبائل کے, ٹی وی کے حوالے کریں تو وہ گمراہ ہوتے ہیں. کبھی اس میں سلمان رشدی پیدا ہو سکتا ہے, کبھی کوئی اور پیدا ہو سکتا ہے, چور اچکے پیدا ہوں گے, پولیس والے آپ کو خبر دیں گے کہ آپ کے بیٹے ایسے کرتے ہیں. جب آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو آپ, اب اللہ کی آیتیں آئی تو آپ اندھے ہو گئے, اپنے آپ کو آنکھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے اندھا اپنے آپ کو بنا لیا. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, تو جیسے تو نے دنیا میں اللہ نے کہا کہ میری آیتوں کو بلایا تھا, آج کے دن تجھے بلایا جائے گا. تو وہاں اندھا بنا تھا, یہاں میں نے بنا دیا. آیتوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں تھی. ذکر اللہ کا یہ چند آیتیں میں نے پیش کی. میرے ہاتھ میں کچھ حدیثیں ہیں, سرسری طور سے وقت بہت ہی محدود ہے, دو ایک حدیثوں کی طرف اشارہ کروں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاھا, کیا میں تم کو تمہارے اعمال میں اس عمل کو نہ بتاؤں جو سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ ہے, پاکیزہ عمل ہے, عند ملیککم, تمہارے مالک کے نزدیک, اللہ کے نزدیک, وارفعھا,
फी दरजातिकुम, तुम्हारे दरजात में तुमको सबसे ज्यादा बुलंदी तक ले जाने वाला अमल। व खैरुल लकुम मिन इंफाक़ि ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, और तुम्हारे लिए सोने और चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा बेहतर है, सोने चांदी को खर्च करने से ज्यादा बेहतर। व मिन अन तल्क़ाहु अदुव्वकुम फ़तज़रिबू अनाक़हुम व यज़रिबू अनाक़कुम, और इससे भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला करो, वो तुम्हारी और तुम उनकी गर्दनों को मारो। इस तरह के जिहाद से भी ज्यादा अफजल चीज क्या है? कालू बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसे बेहतरीन अमल, दर्जात को बुलंद करने वाले अमल को बताइए। काला ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल, आपने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करना। सही बुखारी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु, जो अपने मालिक का जिक्र करता है, और जो अपने मालिक का जिक्र नहीं करता, वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु, हाँ, मसलुल हय्य वल मय्यित, ये जिंदा और मुर्दे की मिसाल है। आप और हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो जिंदा हैं, नहीं करते तो मुर्दा हैं। कौन कह रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहीहैन में एक लंबी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कहता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के नजदीक हूं। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा सोचता है, गुमान करता है, मैं वैसे ही उसके साथ बर्ताव और सुलूक करता हूं। वो अना माअहु इज़ा ज़करनी, और मैं उसके साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है। तशरीह का मौका नहीं है तफसील में जाने का, कि मैं उसके साथ होता हूं, हाँ, इज़ा ज़करनी, जब वो मेरा जिक्र करता है। कैसे होता हूं साथ में? अल्लाह की जात हमारे साथ होती है, हमारे अंदर आती है? नहीं, ये सूफी लोग जो माना बयान करते हैं बिल्कुल गलत है। अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है, ये जिक्र के फवायद में से है। यहां शायद बाद में मौका ना मिले, मैं जिक्र कर दूं, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने जो किताब लिखी है अपनी अल्लाह के क्या जिक्र इलाही पर, उर्दू तर्जुमा जिक्र इलाही के नाम से है, उसमें उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के जिक्र के कमोबेश तकरीबन 100 फायदे हैं, 100 फायदे जिसको कुरान हदीस में बयान किया गया है। अभी 4-6 का तो हमने यही पढ़ा ना। तो जिक्र से इराज करेगा, उसके लिए जो है तंग जिंदगी होगी। मुफस्सिरीन ने कहा कि कोई शख्स, इंसान कितना भी अच्छा कपड़ा पहने, कितना भी अच्छा खाना खाए, कैसा भी घर हो उसका, आलीशान से आलीशान घर, अगर वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता ना, उसको चैन सुकून इत्मीनान नहीं मिलेगा। उसके सीने में जो है सुरूर और आंखों में ठंडक उसको हासिल नहीं होगी। आज देखिए यूरोप और अमेरिका को दुनिया की जन्नत दिखाई देती है कि अल्लाह ने उनको दुनिया में ऐसा लगता है जन्नत दे दी है, लेकिन इस दुनिया की जन्नत में उनको नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए शराब का इस्तेमाल करना पड़ता है, नशा इस्तेमाल करना पड़ता है, और बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल करना पड़ती है। परेशानी, बीमारी बहुत सारी होती है। उसके बाद बहुत से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। चैन सुकून है ही नहीं। लेकिन अगर आप झोपड़े में रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, तो आपको चैन सुकून मिलेगा, दुनिया आपको जन्नत लगेगी। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम का मैं कौल बता रहा था, जिसकी तफसील का मौका नहीं, कि कम से कम 100 फायदे कुरान हदीस ने बयान किए हैं। आपके दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह की रहमत मिलती है, अल्लाह आप मुतवज्जे होता है जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। रिस्क में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है, शैतान आपसे दूर भागता है, हाँ, आपको इत्मीनान सुकून मिलता है, दुश्मनों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता है, हाँ, आखिरत के बहुत सारे फायदे देगा, अल्लाह ताला तकर्रुब देगा, जन्नत में आला मकाम से नवाजेगा, बुलंदी दर्जात अता फरमाएगा। ऐसे 100 से ज्यादा, 100 के करीब, बल्कि 100 से ज्यादा फायदे अल्लाह के जिक्र के। सोचिए क्या हम इन फायदों को हासिल नहीं करना चाहते? बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस में है कि जब बंदे के साथ होता हूं, जब वो अपने नफ्स में मेरा जिक्र करता है तो मैं उसे अपने नफ्स में जिक्र करता हूं, अपने जी में जिक्र करता हूं, और जब वो किसी मजलिस में मेरा जिक्र करता है तो मैं ऐसी मजलिस में जिक्र करता हूं जो उसकी मजलिस से बेहतर है, यानी फरिश्तों की मजलिस। आगे और भी हदीस का टुकड़ा है जो मशहूर है, जानते हैं, वहां मजीद तशरीह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस हिस्से को छोड़ता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला के फरामीन की रोशनी में हम गौर करें तो अल्लाह ने यह भी कहा कि वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फुरता। ये सूरह कहफ की आयत है कि जो जिस शख्स के दिल को हमने गाफिल कर दिया, हाँ, और वो ख्वाहिश की परस्तिश करता है। ये अल्लामा इब्न क़य्यिम ने दिल का इलाज बताया था ना, जंग लगने का, वही 2 बातें यहां कही कि जिसके दिल को हमने गाफिल कर दिया, ये जंग लगा, और वो ख्वाहिश की पैरवी करता है, जाहिर और बातिन में जो है दीन से दूर हो चुका है, ऐसे लोग की इत्तिबा मत करो, पैरवी मत करो। ऐसे लोगों की पैरवी न करना आम जिंदगी में। अब जमात का, दीनी जमात का जिम्मेदार ऐसे आदमी को बनाया जाए जो ख्वाहिशात नफ्स के पीछे जा रहा है, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता। अल्लाह के जिक्र करने की अलामत हमको और आपको कैसे पता चलेगी?
جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرے گا نا. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو یاد ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو یا اللہ کے یاد کرنے کا کیا مطلب؟ آپ اللہ کو بولتے رہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کی شریعت کی مخالفت کرتے رہیں، تو یہ اللہ کا ذکر نہیں، وہ آپ کے حلق کے نیچے نہیں اترا اللہ کا ذکر. حلال حرام کی تمیز آپ نہیں کر رہے ہیں، معاملات کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کتنا بھی دیندار بنانے کا ڈھنڈورا کوئی پیٹے، سوشل میڈیا اخبار ٹی وی چینل پہ کیوں نہ آئے کہ بہت دیندار ہے، بڑا زبردست ہے، مسجد بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ غیبت، چغلی، الزام تراشی، جماعت میں سیاست، اختلاف کرا کو بڑھاوا دے رہا ہے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ کے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. یہ جب پتا چلے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے تو وہ کام کرے گا. آج ہمارے یہاں چھوڑیے دوسروں کو، جو دیندار بنتے ہیں ان کے درمیان دیکھیے اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ یاد نہیں ہوتا معاملات کے وقت ان کو. وہ جب سیاست کی بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی دین کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. سیاست وہ جو حکومت والی سیاست ہو، جماعت والی سیاست ہو، گھر اور مسجد والی سیاست ہو، ہمارا مفاد ہے تو جماعت میں اختلاف پیدا کر دیا، ہمارا مفاد ہے تو برائیاں پیدا کر دی. اب کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے لیے شیاطین الانس والجن کے بھی کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوب ذکر کرو. علماء نے لکھا اہل بدعت کی ایک پہچان اور منافقین کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، منافقین کے بارے میں ذکر کیا نا سورہ نساء میں، ان کے ایک نشانی بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، سست روی سے. ہاں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں. نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ لوگ دیکھیں ہمیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو دوسروں کو بولتے دیکھو وہ آیا نہیں نا. اپنی پارسائی کے پردے میں دوسرے کی عزت سے کھیلنا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی سستی سے، بڑی بھاری پڑتی ہے، زبردستی مجبوراً آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو آ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، شوق نہیں ہے مسجد میں آنے کے لیے. لوگوں کو دکھانا ہے، دنیا داری بتانا ہے، اس لیے سستی سے آتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ منافقین، قرآن کی آیت ہے یہ، منافقین اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. کیا مطلب ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ منافق کی حالت جب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب مومنین کون ہوتے ہیں؟ مومن کی صفت اس کے الٹ ہوگی نا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر خوب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا نا کہ خوب اللہ کا ذکر کرو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمان القرآن، صحابی رسول، ان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرض نمازوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں، اذکار منقول ہیں. آیت الکرسی ہے، دوسرے اذکار ہیں، استغفر اللہ، اللہم یا رب، دونوں ہیں، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور کئی اذکار جو نمازوں کے بعد کے اذکار کرتے ہیں. صبح اور شام کے جو اذکار ہیں انہیں کرتے ہیں. ہاں، سونے کے وقت کے جو اذکار ہیں انہیں انجام دیتے ہیں. اور جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے ہاں تو اس کو لازم پکڑتا ہے، اور جب بھی صبح شام اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر میں لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، نیند سے اٹھنے کے اذکار، گھر سے نکلا، کھانا کھایا، سونے پینے، جتنے بھی اذکار قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا شب و روز کے معمول، ان تمام پر آپ عمل کریں تو اللہ کا خوب ذکر کرنے والے بن گئے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے، بڑے لوگوں کو میں کہوں گا، جیتانا کے امام صاحب کو، یہاں کے ذمہ داران کو، کہ بڑوں کی کلاس 1 مہینے کے لیے چلائیں اور صبح اور شام کے جتنے اذکار ہیں سب کو یاد کرائیں. روز حافظ صاحب، عالم صاحب، امام صاحب پڑھائیں، جس کو یاد ہے وہ پڑھائے. اور گھروں میں جا کر بچوں کو بولیں کہ گھر میں رات میں بغیر سنائے ہوئے شام کی اور صبح کی دعا، گھر میں سوئے نہیں، گھر سے نکلے نہیں. 1 مہینے 1.5 مہینے میں گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور یاد ہونا چاہیے. اس سے کتنا فائدہ ہے. آپ اگر مقروض ہیں، آپ پریشان حال ہیں، آپ کاروبار میں حیران ہیں، میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، ذکر سے کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ کی وہ بخاری کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. ہاں، گھر میں چکی پیستے ہوئے، چکی پر اپنے آٹا وغیرہ، جو جو وغیرہ پیستی تھی آٹا بنانے کے لیے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے.
پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام آئے, گھر سے چلی گئی کہ جا کے ایک کو مانگ لاؤں گی اور گھر کا کام اس سے کرواؤں گی, یہ مجھے بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. ام المومنین حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی, وجہ بتائی کہ میں اس لیے آئی ہوں. کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گی. آپ واپس آ گئی حضرت علی کے گھر, اپنے گھر. شام میں جب اللہ کے رسول گھر پہنچے, حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا تو آپ فارغ ہو کر رات میں اپنے بیٹی کے گھر آئے. دیکھا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ بستر میں جا چکے ہیں, اٹھنے لگے. کہا لیٹے رہو. بیٹھنے کے بعد آپ نے کہا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم اور غلام سے زیادہ بہتر ہے. جب تم یہ سونے کے لیے سونے جا رہے ہو, سونے کے لیے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اللہ کے رسول فرمایا کس کو؟ اپنی لخت جگر کو, بیٹی کو. یہاں جتنے بھی باپ ہیں بتائیے, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, جو شوہر ہے اپنی بیویوں کے بارے میں وہ کہے کہ بڑا مشقت ہو رہی ہے, واشنگ مشین لا دیجیے. ہاں, گھر میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کپڑا دھونے کے لیے, واشنگ مشین لا دیجیے, یا مسالہ پیسنے کی مشین لا دیجیے, فلاں چیز لا لیجیے. تب اب آپ ان کو یہ جواب دے جو اللہ کے رسول نے دیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو, تو کیا جواب دے گی وہ؟ میں بول رہی ہوں کہ پریشان ہو رہی ہوں, میرے ہاتھ میں چھالے پڑ رہے ہیں, کام کرنا پڑ رہا ہے, اور آپ بول رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا علاج بتا رہے ہیں اور کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم اور آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی غلام کو مانگنے؟ ہاتھ میں چھالے پڑ رہے ہیں آٹا بنانے کی وجہ سے, اور اللہ کے رسول کیا جواب دے رہے ہیں کہ خادم نہیں, خادم کو بیچ کے اصحاب صفہ میں پیسہ تقسیم کر دیا, اپنی بیٹی کو نہیں دیا. بیٹی کو کہا سونے کے لیے آؤ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 34 مرتبہ پڑھیے. یہ تمہارے لیے غلام اور خادم سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کئی تشریح کی علماء نے, جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر بندہ کرے گا تو اس کا ایمان, اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے. روحانیت مضبوط ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں اللہ کی تقدیر سے جو مشقت, تکلیف, دشواریاں, فاقہ کشی ہمیں پیش آتی ہے, اس کو جھیلنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے, خودداری آتی ہے. اور دوسری چیز اللہ برکت دیتا ہے. یہ روحانی طاقت مادی طاقت سے زیادہ مضبوط بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تربیت دی, آخرت کو بنانے کی راستہ بتایا دنیا سے بڑھ کر. یہ رسول کی تربیت اور تعلیم ہے کہ دین زیادہ بتایا جائے, دنیا نہیں دی جائے. ہم موبائل دیتے ہیں, دین سے دور کر رہے ہیں. الٹا کام. آج کا مسلمان اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. زندگی کیسے کٹے گی, 25 سال 30 سال 60 سال جو بھی عمر جیے گا وہ اس کی بڑی فکر ہے, ہمیشہ کی زندگی کی فکر نہیں ہے. وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے. میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال دی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری مادی ضروریات کے سلسلے میں اللہ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہم سے کہا کہ اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو, کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے خوب ذکر کرنے کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے. اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت, کبریائی, بڑائی, حمد و تعریف کا حق ادا ہوگا؟ نہیں. بے شمار فرشتے اللہ کی صبح و شام حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, تو عبادت کرتے ہیں. اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں. اور پوری دنیا کے لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک بندے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت, الوہیت اور بادشاہت میں کوئی ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. حدیث قدسی میں ہے. اور سب سے برے ہو جائے تو اس کی اس بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس نے ہم کو اور آپ کو کہا اللہ کا خوب ذکر کرو. کیوں کہا؟ اس کی ضرورت آپ کو اور ہم کو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کے اذکار, شام کے اذکار, نماز کے بعد کے اذکار, سونے کے وقت کے, جاگنے کے وقت کے, کھانے کے وقت کون سی دعا پڑھیں, کھانے سے فارغ ہونے کے وقت کیا پڑھیں, بیچ میں رات میں نیند سے بیدار ہو جائے تو کیا پڑھیں, کسی اپاہج کو, پریشان حال کو دیکھیں تو کیا دعا پڑھیں, گھر میں داخل ہو تو کیا کہیں, گھر سے نکلے تو کیا پڑھیں, چھینک آ جائے تو کیا کہیں. مختلف اوقات کی یہ جو دعائیں بتائی ہیں, کیوں بتائی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے, روز ضرورت ہے. میرے بھائیوں بہت غور سے سنیے اور دماغ میں بٹھائیے. اور جتنی صبح شام کی میں کچھ مثالیں پیش کرنے والا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا. یہ ہاتھ میں میرے کچھ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پڑھیے جو صبح اور شام کے اذکار ہیں. صرف وہ اگر آپ دیکھ لیں, میرے کچھ دروس ہوئے, حافظ عبدالتواب صاحب کے بھی کچھ خطابات ہوئے اس موضوع پر کہ صبح کی دعا اللہ کے رسول نے بتائی, شام کی دعا بتائی, تو صبح کی دعا فلاں دعا پڑھو گے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا یہ فائدہ ہوگا. ہر دعا کا الگ الگ فائدہ ہے, مختلف حالات کی مناسبت سے اللہ نے بتایا. ہاں کہ
مثال کے طور پہ آپ نے صبح 3 مرتبہ کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو شخص صبح میں یہ پڑھ لے گا شام تک اور شام کو پڑھے گا صبح تک، اسے کوئی آفت مصیبت نہیں لاحق ہوگی، پریشانی نہیں آئے گی. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حضرت ابو دردہ سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے، البانی صاحب اس کو موقوفاً صحیح کہتے ہیں، کہ جو شخص صبح میں 7 مرتبہ شام میں 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی آسان کر دے گا. سید الاستغفار شداد بن اوس کی بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ جو شخص صبح میں پڑھے گا اس پر یقین رکھتے ہوئے اور شام تک اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، شام کو پڑھے گا یقین رکھتے ہوئے صبح تک اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ کسی سے روزی میں برکت. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جس نے یہ پڑھا اس ایمان کی لذت پالی، جو یہ صبح اور شام پڑھے گا 3 مرتبہ، قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہوگا اور قیامت کے دن اللہ اس کو راضی کر دے گا، خوش کر دے گا. چھوٹی موٹی بات ہے، قیامت کے دن انبیاء کرام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، ہر کوئی پریشان رہے گا، باپ بھائی بیٹے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی ایک نیکی کسی کو نہیں دے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صبح شام پڑھو گے تو اللہ تم کو خوش کر دے گا. فلاں ذکر کرو گے 3 مرتبہ تو سمندر کے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھی دن بھر میں. ہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھا صبح میں دن میں تو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 نیکی 10 گناہ معاف. 100 مرتبہ پڑھی تو 100 نیکی 100 گناہ معاف، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. اور اس دن جس دن یہ آدمی پڑھے گا اس دن اس کے جسم کے اندر شیطان داخل نہیں ہو پائے گا. آصف کا علاج بھی کر لو اپنے گھر میں. کسی کو جن شیطان کا ٹینشن مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا خطرہ ہے، یہ پڑھوائیے، انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو مصیبت ہے، جادو ٹونے کا ڈر ہے، بیماریوں کا ڈر ہے، ہاں کورونا وائرس کا ڈر ہے کہ وبا پھیلی ہے. ابھی علماء نے بیان کیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے صحیح سند سے، ہاں یہ آخری بات پیش کر رہا ہوں، کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم رات بارش والی اور اندھیرے والی رات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور غائب ہو گئے. ہاں ہم پریشان ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، راستے میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جو شخص اگر یہ 3 چیزیں پڑھ لے گا شام میں دن میں تو دنیا کی ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی، ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی، ہر مصیبت سے آپ بچ جائیں گے. اب وہ کورونا ہو، ایڈز ہو، کوئی اور بیماری، کوئی اور مسئلہ ہو، دشمن کا خوف کیوں نہ ہو، اگر یقین ہے آپ کو ہم کو تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہر چیز سے کافی ہوگی. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک پڑھے گا، جس رات میں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. کافی ہو جائے گی کس چیز سے؟ شیاطین سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، ہر چیز سے کافی ہو جائے گی. آیت الکرسی پڑھی تو ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا بستر پہ سونے کے ٹائم. اب جب فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا تو جن شیطان آپ کو نقصان پہنچا پائے گا؟ چوری بھی نہیں ہوگی آپ کے گھر میں. آیت الکرسی پڑھ لیجئے یقین اور ایمان کے ساتھ. لیکن ایک بہت اہم پہلو رہ گیا جو آج کے خطبے میں نہیں آ سکا، کہ ان دعاؤں اور اذکار کا حقیقی فائدہ کب ملے گا. ہاں میرے کاغذات میں تھا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اس وقت ملے گا جب آپ سنت کے مطابق کرو گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر دل و زبان سے اس پر عمل کرو گے اور حضور قلب ہوگا، یقین اور اخلاص ہوگا. بہت سے لوگ آج ذکر اذکار کی تبلیغ کرتے ہیں، صوفیہ ہیں، تبلیغی جماعت والے اور فلاں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرف لا الہ الا اللہ کی فضیلت تو بتاتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا، نتیجے میں شرک کرتے ہیں. اب آپ زبان سے کہیں کلمہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لیکن عقیدے میں آپ کے شرک ہے تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، سمجھائیے لوگوں کو. آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اور ان کے اندر موجود اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ترازو کے ایک پڑلے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑلے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پڑلا بھاری رہے گا. معمولی فضیلت ہے. اب آپ رات دن لا الہ الا اللہ پڑھیں تو یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جہنم میں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اس کے خلاف ہیں. آیت الکرسی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے جناب میں سفارش کرے. لیکن ہمارے یہاں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اصحاب قبور، ہمارے انبیاء صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور ان کو سفارشی بنا کر پکار رہے ہیں. قوم نوح اور کفار مکہ کی طرح جو ہے ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ.
اور قرآن حدیث سے کھینچ تان کے زبردستی ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلط ذکر. اسی طریقے سے ایک بات اور بھی اس میں جوڑی جائے کہ بہت سارے اذکار آج جو بتائے جا رہے ہیں, علامہ ابن قیم نے جو کہا نا, اس کی تاثیر کی ایک طریقہ ہے کہ آپ کا ہمارا ذکر سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب آج صوفیہ اور بزرگان اور ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسے بہت سے ذکر بتائے جاتے ہیں, روز واٹس ایپ پہ ایسے ذکر اور دعائیں آتی ہیں جن کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا, میڈ ان انڈیا ہوتی ہیں, اور اس کی خوب فضیلت بتاتے ہیں. اتنی لاکھ مرتبہ آپ نے فلاں نصاب پورا کر لیا تو آپ کو ایسا, اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو آپ کے لیے مغفرت کی دعا تک کے ڈیوٹی پہ لگا دے گا, قیامت تک دعا کرتے رہیں گے. کوئی روایت اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے, کوئی حوالہ نہیں ہے. اسی طرح صوفی لوگ جو ذکر بتاتے ہیں اللہ اللہ اللہ, یا کچھ لوگ ہو اور ایسے کچھ اللہ کے ناموں کا کہ اگر آپ کو آنکھ میں تکلیف ہے تو یہ نام, اور اگر کان میں تکلیف ہے تو یہ نام, بخار ہے تو یہ نام, القویو القویو القویو, اپنی پیشانی پکڑ کے 7 مرتبہ کریں تو یہ علاج ہو جائے گا, فلاں پڑھیں تو یہ ہو جائے گا. یہ جتنے بھی بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کا فلاں نام جو ہے آپ دیوار میں لٹکا دے, تعویذ بنا لے, اس کی انگوٹھی پہن لے, اس کا فلاں کر لے, یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. اور بدعت سے برکت نہیں ملتی, بدعت سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے. اس لیے کہ جو لوگ دین میں نیا کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. یہ ایک بہت اہم پہلو تھا اللہ کے ذکر کے باب میں جو آج ہمارے یہاں رائج ہے, جس پہ ہم کو تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیے, لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں. ہاں, میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے ذکر کی فضیلت, فوائد, مصلحتیں دنیا اور آخرت میں اللہ اور رسول نے جو اس کے فائدے بتائے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرطوں کا بھی لحاظ کیجئے. اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو. دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ بڑھے گا اتنا زیادہ جتنا آپ جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا معنی مطلب صحیح ڈھنگ سے سمجھے. جب آپ ذکر کو معنی اور مطلب کو سمجھ کر کریں گے تو آپ کی توحید بھی مضبوط ہوگی, اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوگا, آپ کو یقین بڑھے گا, اور ذکر کا جو فائدہ ہے حقیقت میں آپ کو دل سے محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ دین جو اللہ اور رسول کا بنایا بتایا دین نہیں ہے, اس دین سے یعنی جو بدعات اور خرافات پر مشتمل ہے, پروردگار ان سے ہم کو محفوظ رکھے, ان کی نقصانات سے محفوظ رکھے, اور سچے دین پر عمل کے ساتھ اس کی جو برکات اور فوائد اللہ اور رسول نے بیان کی ہیں ان برکات اور فوائد سے ہم کو دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رفوع.